बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 2 है और पेज नंबर हमने 5 की पिछली क्लास में रीडिंग की थी। आज उसी का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम अपने पेज नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ही रीड करेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुक़द्दिमा। इन्नल हम्दलिल्लाहि व नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतूबु इलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सूरतुल इमरान आयत नंबर 102। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 1۔ یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ القلوب المقدمہ، سیکنڈ پیراگراف۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الصحيح الذي يرضيه إلا بعد معرفة ربه عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة ثوابه وعقابه۔ إن التوحيد والإيمان والعبادة والطاعة أعظم حقوق الله على عباده فينبغي تذكيرهم دائما بهذا الحق جميعا ليؤدوه لربهم جميعا۔ صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكما أن أفعال الإنسان لا تتحرك إلا بوجود روحه فكذلك هذا الكون وما فيه لا يتحرك إلا بأمر الله سبحانه فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء وبيده أمر كل شيء وفي قبضته كل شيء
وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله. وليس للقلوب سرور ولا لذة تام تامة إلا في محبة الله ومعرفته وتقرب إليه بما يحبه ويرضاه. ولا تمكن محبة الكاملة إلا بعد معرفته والإعراض عن كل محبوب سواه. اس کے بعد جزاک اللہ خیرا کثیرہ، اس کے بعد ایک ریفلیکشن لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ پہلی کلاس کے جو ریفلیکشن کر رہی ہوں، تو اس میں یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ جب جو لاسٹ کلاس میں بھی ہمارا ڈسکس ہوا تھا، مصنف محمد ابراہیم یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان پر اللہ کے 4 حقوق ہیں: توحید، ایمان، عبادت اور اطاعت۔ تو میں غور کر رہی تھی کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو کیا ہم یہ 4 حق ادا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، توحید کی بات کی جائے تو یقیناً ہم کلمہ گو ہیں، ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عبادت کا جہاں تک سوال ہے، وہ بھی ہم فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اطاعت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، ہر وقت نامکمل ہونے کا احساس ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری عبادت اور اطاعت ایمان سے خالی ہے۔ ہم ہر کام فارمیلٹیز کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، والدین نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی پڑھنی ہے، ورنہ والدین کی طرف سے سختی ہوتی۔ اور اس ایمان کے کامل نہ ہونے کی وجہ سے در حقیقت یہی ہے جو مصنف محمد ابراہیم صاحب نے بیان کی کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی حاصل نہیں، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ نان مسلم جب اسلام قبول کر رہے ہیں وہ بہت اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ناموں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی صفات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مشاہدہ بڑھائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرہ۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 6 کی طرف۔ پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں گے۔ وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَنِسَ بِهِ وَمَنْ أَحَبَّ غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ وحاجات القلوب في الدنيا إلى التوحيد والإيمان أعظم من حاجة الأبدان للطعام والشراب، بل لا نسبة بينهما، وكل نقص خارجي في العمل سببه نقص الإيمان داخل القلب، لذلك فالذي لا يسلم نفسه لله داخل الصلاة لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. والقلب إذا زاد نوره ينيب إلى الله ويحب الطاعات ويكره المعاصي، وبالإيمان بالله وامتثال أوامره في كل حال يزداد نور القلب، وبالكفر والمعاصي يزيد ظلام القلب فيحب المعاصي ويكره الطاعات. والذوق يولد الشوق، فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان والأعمال الصالحة وتلذذ بعبادة الله، وظهرت شعب الإيمان في حياته، وتعلقت روحه بحياة الملأ الأعلى، فأحبه الله وأحبه من في السماء، وجعل الله له القبول في الأرض. إن فقه القلوب هو الأصل الذي يقوم عليه فقه الجوارح، وفقه الجوارح بالنسبة لفقه القلوب كالذرة بالنسبة للجبل، وإن كان كلاهما مهما وكل واحد يكمل الآخر، فلا قبول لأي عمل
إلا باجتماعهما إلا أن فقه القلوب وهو التوحيد والإيمان وشعبه لم يجمع في كتاب شامل مستقل بينما فقه جوارح امتلأت به بطون الكتب ولله الحمد فتعلم أكثر الناس الأحكام ولكنهم قعدوا عن الأعمال بسبب ضعف الإيمان في القلوب فكثر الجدل والخلاف وقل العمل والإخلاص وضعف اليقين وسبب ذلك الجهل بفقه القلوب من التوحيد والإيمان والعلم بالله وأسمائه وصفاته وفعله وعظمة خزائنه والعلم بوعده ووعيده وثوابه وعقابه وهذه الموسوعة محاولة لسد هذا النقص ورفع لذلك الجهل وتکمیل لذلك الفقه۔ اب اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں اور تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَنِسَ بِهِ وَكُلُّ اور ہر من احبا جو محبت کرے اللہ سے انسا وہ مانوس ہوتا ہے بھی اس کے ذریعے ومن اور جو احبا محبت کرے غیر اللہ کے سوا عذب بھی وہ عذاب دیا جاتا ہے اسی کے ذریعے۔ اور یہ چیز ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر ایک بچڑے کو بت بنا لیا گیا تھا، اب اس فارم کا تو بت نہیں ہے ہمارے گھروں میں، لیکن ہاں دل میں اسی طرح کا کوئی بت بیٹھا ہوا ہے، اور جس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ عذاب نازل فرما رہے ہیں۔ یعنی مشکلیں جو ہمیں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں ہر معاملے میں مشکلیں لگتی ہیں، اسی کا سبب کیا بنتی ہیں؟ وہ ومن احب غیر اللہ عذب بھی، کیونکہ فارمولا کیا ہے؟ فارمولا تو یہی ہے وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَنِسَ بِهِ، یعنی جو اللہ سے محبت کرے گا تو وہ مانوس ہوگا اس کے ذریعے، اس کو تسکین ملے گی، سکون حاصل ہوگا، اور جو اپنے دل میں بت بنا کے بیٹھائے گا، پیپل کانشیسنس کی طرف چلے گا، اس کو پھر اسی کے ذریعے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وحاجات القلوب فی الدنیا اور حاجات دل کی دنیا میں کیا ہے؟ الی التوحیدی طرف توحید والایمان اور ایمان ہے، یعنی دلوں کی حاجات دنیا میں توحید اور ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اعظم یعنی اس دل کی حاجات سے زیادہ بڑھ کر من حاجت الابدانی للطعام والشراب، یعنی زیادہ بڑی ہے بدن کی حاجت سے کھانے اور پینے کی، ٹھیک ہے۔ جب ہم دل کی حاجت کی بات کر رہے ہیں کہ دل کا فوڈ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید اور ایمان ہے۔ اور جسم کا فوڈ کیا ہے؟ جسم کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں بڑی چیز کیا ہے؟ وہ قلوب ہے، حاجات القلوب، ٹھیک ہے۔ اعظم کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ حاجات القلوبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ زیادہ بڑی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی بدن کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ بڑی ریکوائرمنٹ کس کی ہے؟ دل کی ہے۔ بل لا نسبت بینہما بلکہ لا نہیں نسبتا کوئی نسبت، کوئی کمپیریزن بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف دل کی حاجات پوری کی جائے اور بدن کو اگنور کیا جائے تو کام چلے گا، نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلے گا، یعنی جسم کو بھی دیکھنا پڑے گا، دل کو بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن جسم کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ دل کی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی توجہ جسم سے زیادہ دل کے اوپر لگانی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایمان اور توحید رہتا ہے۔ اگر ہمارا مرکز جسم ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی ہو جائے گی، اس کی مینٹیننس ہو جائے گی، اور دل کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہاں سے کیا چیز رخصت ہو جائے گی؟ توحید اور ایمان رخصت ہو جائے گی، یعنی اس کے مقابلے میں ہم سودا کریں گے جسم کی خوبصورتی کے اوپر۔ تو اس لیے بیلنس رکھنا ہے، لیکن بیلنس میں بھی پلڑا کس کا بھاری ہونا چاہیے؟ حاجات القلوب، دل کی حاجات کا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے وَكُلُّ نَقْصٍ خَارِجِيٍّ فِي الْعَمَلِ سَبَبُهُ نَقْصُ الْإِيمَانِ دَاخِلَ الْقَلْبِ۔
वकुल्लु और हर नक्सिन कमी खारिजीन ज़ाहिरी फिल अमली अमल में सबबुहु उसका सबब नक्सुल कमी है अल ईमानी ईमान में दाखिल अल कल्ब जो कि दिल में दाखिल है। यानी जो जाहिरी तौर पर हमें अपने अमल में कमी महसूस होती है उसका सबब क्या है, उसकी वजह क्या है, वो है ईमान का दिल में कम दाखिल होना। ठीक है, यानी दिल में जब ईमान का लेवल कम होता है तो फिर अमल में भी उसका असर पड़ता है। लिज़ालिका यानी इसी तरह इसी वजह से फल्लज़ी पस जो ला नहीं युस्लिमु सुपुर्द करेगा नफ्सहु अपनी नफ्स अल्लिल्लाहि अल्लाह के लिए दाखिल सलाह नमाज की यानी नमाज की हालत में, यानी जब ईमान में कमी होती है, दिल में ईमान का लेवल कम होता है, तो इसी की वजह से क्या होता है, हम नमाज के अंदर भी अपना नफ्स सुपुर्द नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ला युस्लिमु नहीं वो सुपुर्द करता, यानी फिर इसी वजह से ही हमें अल्लाह के सिवा हर किसी का जिक्र याद रहता है, हमें भूली हुई चीज नमाज की हालत में याद आ जाती हैं। ठीक है, फल्लज़ी ला युस्लिमु नफ्सहु लिल्लाहि दाखिल अस्सलाह ला यस्ततीउ अन युस्लिमहा नहीं इस्तिताअत रखता अन के युस्लिमहा कि वो सुपुर्द करे उसको लिल्लाहि यानी अपनी नफ्स को अल्लाह के लिए खारिज अस्सलाह नमाज से बाहर। ठीक है, यानी जब ईमान की कमी है दिल के अंदर तो नमाज में खुशू खुजू नहीं होगा। जब हम अपने नफ्स को नमाज में खुशू खुजू के लिए राजी नहीं कर पाते उसका असर फिर हमारे नमाज के बाहर जब हम रह रहे होते हैं तो उस पर भी असर दिखता है। ठीक है, यानी ईमान का लेवल अगर कम है तो ऐसा नहीं है कि ईमान का लेवल कम है तो सिर्फ इबादत में ही वो कम शो होगा, नहीं, वो पूरी जिंदगी में फिर वो लेवल कम शो होगा, तकवा कम हो जाएगा, हम फिर कॉम्प्रोमाइज करने लग जाएंगे अल्लाह के हुकूक में, हम फिर गॉड कॉन्शियसनेस से निकलकर पीपल कॉन्शियसनेस की तरफ चले जाएंगे, हम फिर अल्लाह के बंदे होने से निकलकर शैतान की बंदगी ना चाहते हुए भी लाशऊरी तौर पर करने लग जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर बात कन्वे कर दी कि जो भी हमें अमल में कमी नजर आती है, हम कहते हैं ना कि इतना कुछ सीख रहे हैं फिर भी अमल नहीं बदलते, वो क्यों नहीं बदलते, क्योंकि वो इल्म हाल नहीं बना है, वो इल्म इल्म की हद तक रहा, क्योंकि वो दिल में दाखिल नहीं हुआ। जब वो दिल में दाखिल नहीं हुआ तो फिर उसका असर हमारी इबादत में भी नहीं दिखा, जब इबादत में असर नहीं दिखा तो जिंदगी में तो फिर दिखना ही नहीं है। ठीक है, फिर आगे है वल कल्बु इज़ा ज़ादा नूरुहु और दिल जब ज्यादा होता है नूरहु उसका नूर, फिर वो क्या करता है, युनीबु इलल्लाह वो रुजू करता है या माइल होता है अल्लाह की तरफ। यानी जब ईमान का लेवल बढ़ता है तब इंसान क्या करता है, दौड़ दौड़ कर अल्लाह की तरफ जाता है, और वह युहिब्बु ताआत और वो मोहब्बत करता है फिर फर्माबरदारी करने से, यानी इताअत करने से अच्छा लगने लगता है इताअत करना। किस वजह से, जब ईमान का लेवल बढ़ा हुआ है। वयकरहुल मासी और वो नापसंदीदगी का मुजाहिरा करता है नाफरमानियों से, गुनाहों से, यानी फिर वो इताअत की तरफ बढ़ता है और गुनाहों की तरफ पीछे हट जाता है। वबिल ईमान बिल्लाह और ईमान रखता है फिर अल्लाह के ऊपर, यानी सारी की सारी उसकी उम्मीदें वाबिस्ता किससे हो जाती हैं, सिर्फ अल्लाह से वाबिस्ता हो जाती हैं, सिर्फ अल्लाह से वो सारे तवक्कुआत रखने लग जाता है और सच्चे मायनों में तवक्कुल अल्लाह करने लग जाता है। ठीक है, यानी कितने ज्यादा फायदे हो गए जब ईमान का लेवल बढ़ा, यानी वल कल्बु इदा ज्यादा नूरुहु, जब जैसे ही कल्ब में नूर आया, ईमान का लेवल बढ़ा, तो बंदा अल्लाह की तरफ दौड़ दौड़ कर जाने लग गया और दौड़ दौड़ कर नेक काम करने लग गया, बुराइयों से रुकने लग गया और अल्लाह पर सच्चे तौर पर ईमान रखने लग गया। ठीक है, यानी तवक्कुल अल्लाह का लेवल बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, वो मुत्तकी बन गया। और वम तिसाली
वैसे ही करना जैसे कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अवामिरी ही यानी फरमाबरदारी उसकी हुक्म की, वम्तिसाली इम्तिसाल मतलब ये है कि कॉपी करना यानी वैसे ही करना एज इट इज, अवामिरी ही उसके अहकाम को यानी जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है एज इट इज वैसे करना, फी कुल्ली हालिन हर हाल में, यज़दादु बढ़ जाता है नूर अल कल्ब दिल का नूर, यानी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ना कि वल कल्बु इदा ज़ादा नूर हो, तो उसकी वजह बता रहे हैं वो किस तरह बढ़ती है, किस तरह ये चारों लेवल मिलते हैं, यूनीब युहिब व यकरा व बिल ईमान, ये वाले लेवल किस तरह मिलते हैं, ये इस तरह मिलते हैं जब बंदा हर हाल में अल्लाह की फर्माबरदारी करने लग जाता है तो उसको क्या होता है, नूर बढ़ जाता है यानी ईमान का लेवल बढ़ जाता है। और इसके बरक्स क्या, वबिल कुफ्री वल मासी, और जब कुफ्र करने लगता है या नाफरमानी करने लग जाता है, ठीक है, यजीदु ज़िलामल क़ल्ब, तो बढ़ जाते हैं दिल के अंधेरे, ठीक है, फयुहिब्बुल मासी, फिर वो मोहब्बत करता है नाफरमानी से, वयकरहु ताआत, और नापसंदीदी का मुजाहिरा करता है इताअत करने से, ठीक है। ये वो वाले हदीस का मफहूम भी याद आ रहा होगा ना कि जब इंसान गुनाह करता है तो दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है, और जब बार बार गुनाह करता जाता है तो वो इस तरह से दिल पे धब्बे बढ़ते जाते हैं हत्ता कि दिल सियाह हो जाता है, और जैसे ही दिल सियाह हो जाता है तो फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इताअत फरमाबरदारी का मुजाहिरा करना अल्लाह के हवाले से मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ये बिल्कुल उसी की तरह है कि कुफ्र करे या वो मासी यानी या नाफरमानी कर रहा है, ठीक है, अच्छा भला चल रहा था लेकिन अब नाफरमानी पे उतर आया, जब नाफरमानी पर उतर आया तो अंधेरे बढ़ने लगे दिलों पे, ठीक है, यानी ईमान रुखसत होने लग गया। अब जब ईमान का लेवल कम होने लग गया, जैसे जैसे रुखसत होने लग गया ईमान, तब फिर वो नाफरमानी वाले कामों को दिलचस्पी से देना लेने लग गया, करने लग गया, यानी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में उसे मजा आने लग गया, और अल्लाह की फर्माबरदारी करने उसे बुरी लगने लग गई, दुश्वारी महसूस होने लग गई, ठीक है। तो इन्होंने कितना अच्छा कंपैरिजन उन्होंने बताया ना कि अगर इंसान हर हाल में अल्लाह की इताअत करेगा तो उसका लेवल मुत्तकी वाला बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर इंसान कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देगा अपने दीन से, तब फिर उसका लेवल क्या हो जाएगा, युजीदु ज़िलामल क़ल्ब, दिल पे अंधेरा हो जाएगा, और जिसके सबब वो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने लग जाएगा और अल्लाह की फर्माबरदारी से उसको दुश्वार बोझ फील होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिर आगे है वज़ौक़ यूलिदु शौक़, ज़ौक़ क्या करता है, पैदा करता है शौक को, जब हमें किसी चीज का मजा लग जाता है फिर वो क्या करता है, उस मजा लगने से वो शौक पैदा करता है। फमन दाका, फिर जिसने चख लिया, तामा मजा अल ईमानी ईमान का, इश्ताका शौक हो जाएगा, इला तरफ तकमील ईमानी ईमान को मुकम्मल करने का, वल अमाल सालिहा और नेक अमाल करने का, ठीक है। यानी ये बता रहे हैं कि जब हम इनके उस वाले पैटर्न पर चलेंगे ना, वम्तिसाली अवामिरिही फी कुल्ली हालिन यज़दादु नूरल क़ल्ब, जब हर हाल में एज इट इज जैसे अल्लाह ने चाहा, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया इताअत करने लग जाएंगे तो क्या होगा, फिर शौक बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब एक मजा लगेगा मुकम्मल होने का, अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह के यहाँ दौड़ लगाने का, नेक काम में सबकत ले जाने का, तो वो क्या करेगा, वो शौक को बढ़ाएगा। जब शौक बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, फिर ईमान का मजा चख लेगा वो इंसान, ठीक है, जिसने शौक को शौक तक लेवल ले गया अपने अमाल सालेह करने के ऊपर। अब जैसे ही हमें किसी चीज का शौक लग जाता है, इसको दुनिया में भी हम सोच सकते हैं, जैसे ही हमें किसी चीज के ऊपर शौक बढ़ने लग जाता है ना, तो वो वाले काम हमें दुश्वार नहीं लगते, फिर वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। अब चाहे वो कोई दुनिया का काम हो या हमारी अल्लाह ताला से रिलेटेड कोई काम हो, कोई भी काम हो जिसके ऊपर हमारा दिल राजी है और हमारी मर्जी शामिल है और हमें शौक है, शौक पैदा हो गया, वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जैसे ही ईमान का लेवल बढ़ा
اور اتنا بڑھ گیا حتیٰ کہ اس نے فمن ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کو مزہ آنے لگا، تو اب وہ کیا کرنے لگ گیا، اب اس کو شوق ہو گیا کہ وہ ایمان کو مکمل کرے، نیک اعمال کرے دوڑ دوڑ کر، وتلذذ لذذ بعبادت اللہ، اور اسے لذت حاصل ہونے لگتی ہے اللہ کی عبادت میں، بعبادت اللہ، اللہ حفظ ہو گیا ادھر، اللہ ہے یہاں پر، وتلذذ بعبادت اللہ، وظہرت شعب الایمان فی حیاتی، اور ظاہر ہونے لگ گئیں اس کی زندگی میں ایمان کی شاخیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ کا رنگ اب اس کی زندگی میں ظاہر ہونے لگ گیا، وتعلقت روحہ بحیات الملأ الاعلی، اور ملاقات کرنے لگ گیا یا چمٹ گئی اس کی روح کس سے، مقرب فرشتوں سے، یعنی اب اس کی ملاقات کس سے ہونے لگ گئی، مقرب فرشتوں سے، الملأ الاعلی کون ہے یہاں پر، مقرب فرشتے، یعنی حاملین عرش جو مقرب فرشتے ہیں، یا وہ فرشتے جو دنیا میں آتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو حال احوال بتاتے ہوتے ہیں اپنے بندوں کا، اس کے بندوں کا، ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ مقرب فرشتوں کی مجلس میں بیٹھا ہو، اس کے پھر دل وہاں تک کا لیول یعنی اس کا ایمان کا بڑھ جاتا ہے کہ آسمان میں اپنے آپ کو وہ امیجن کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پھر حالات بہت مختلف ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ صبغت اللہ وظہارت شعب الایمان فی حیاتی فاحبہ اللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے اللہ، واحبہ من فی السماء، اور محبت کرتے ہیں اس سے جو آسمان میں ہے، وجعل اللہ، اور کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے، لہو اس کے لیے، القبول قبولیت یا پاپولیرٹی فی الارض دنیا میں، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنے پر راضی کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوق بلڈ اپ ہو جاتا ہے، شوق ہونے کی وجہ سے اسے ذاقت عمل ایمان ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے تو پھر وہ السابقون الاولون کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے، اور صبغت اللہ اس کی زندگی کا رنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی اس کی یہ چیزیں دوڑ دھوپ ہونے لگتی ہیں تکمیل الایمان کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، اس کے نتیجے میں اس کو کیا ہوتا ہے، وہ تلذذ بعبادت اللہ، جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس عبادت میں اللہ کی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے اس کے سوا کہیں شوق رہتا ہی نہیں ہے، اسے اتنا زیادہ اسے انسیت مل رہی ہوتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں صبغت اللہ شو ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا مقام ہو جاتا ہے، بحیات الملأ الاعلی والا ہو جاتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کی طرح مقرب فرشتوں سے اس کی روح چاہ کر ملتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر کیونکہ وہی اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے تو اب اللہ بھی اس سے پھر بہت محبت کرتے ہیں، اللہ پھر آسمان والوں سے کہتے ہیں تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی مقبولیت ڈیفائن کر دیتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنا فائدہ ہے ایمان کا مزہ چکھنے کا، انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا، پھر ہے آگے، ان فقہ القلوب، بے شک دلوں کی فقہ، هو الاصل، وہی اصل ہے، الذی وہ جو، یقوم قائم ہوتی ہے، علیہ اس پر، فقہ الجوارح، اعضاء کی فقہ، ٹھیک ہے، وہ فقہ الجوارح، اور اعضاء کی فقہ یعنی فقہ الجوارح، بالنسبتی نسبتاً، لفقہ القلوبی، دلوں کی فقہ سے، دلوں کی فقہ کے مقابلے میں، کالذرتی، مانند ذرے کے ہے، بالنسبتی، بنسبت للجبل، پہاڑ کے، یعنی جوارے کی فقہ ہم جب انڈرسٹینڈ کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جو دل کی فقہ ہے، دل کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ان دونوں کا کمپیریزن ایسا ہے کہ جوارے کی فقہ دل کی فقہ کے مقابلے میں ذرہ ہے، یعنی جوارے کی فقہ یعنی دل کی فقہ کیا ہے، پہاڑ کی طرح ہے،
سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جوارے کی فقہ کیا ہے؟ ذرے کی طرح ہے سمجھنے کے لیے. انہوں نے کتنے خوبصورتی کے ساتھ ڈیفائن کرا، کیونکہ انہوں نے بتایا نا کہ وہ حاجات القلوب فی الدنیا، انہوں نے اس ٹائم بھی بتایا تھا نا کہ وہ کس کی حاجت سے بڑی ہے؟ حاجت الابدان، یعنی جسم کی ضرورت سے زیادہ بڑی ضرورت کس کی ہے؟ دل کی ضرورت ہے. اسی طرح جسم کی انفارمیشن سے بڑھ کر کس کی انفارمیشن زیادہ بڑی ہے؟ دل کی انفارمیشن. اور دونوں کا کمپیریزن بنا دیا ہے کہ دل کی فقہ اس طرح ہے جیسے کہ پہاڑ، اور جوارے کی فقہ اس طرح ہے جیسے کہ ذرہ. وَإِن كَانَ كِلَاهُمَا مُهِمًا، اور اگرچہ ہیں کلاہما دونوں کے دونوں مہمہ بہت اہم. مطلب ماشاءاللہ ان کا طریقہ آپ دیکھیں کہ اس طرح نہیں کر رہے ہیں کہ ایک کو اچھا دوسرے کو نگلیکٹ کرے دے رہے ہیں، ایک کو ایک کے بینیفٹس بتا رہے ہیں اور دوسرے کو کچھ نہیں بتا رہے ہیں یا برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس طرح نہیں کر رہے ہیں، کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہ اب ہم صرف دل کی فقہ کے ہی پیچھے پڑ جائیں اور جسم کو چھوڑ دیں، جسم کے حال احوال چھوڑ دیں. اسی طرح ہم دل کی فقہ کے پھر پیچھے پڑ جائیں اور ہمارے جو اپنی انڈرسٹینڈنگ اپنے جسم کے حوالے سے ہونا چاہیے وہ بالکل پیچھے پتہ پوش ڈال دیں. اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. یا یوں کہیں کہ دل کی فقہ کو سمجھنے کے بجائے دین کے ہم احکام اصولوں پہ پڑ جائیں، اور جو ہمارے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اپنے ایمان کو لے کر کس طرح اس کو پور کیا جائے اس کو ہم پتہ پوش ڈال دیں تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ. نہیں، کمپیریزن نہیں کر رہے ہیں بالکل بھی. کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے دونوں اگرچہ امپورٹنٹ ہیں، دونوں ہی بہت اہم ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک اچھا ہے تو دوسرا برا ہے، نہیں، دونوں ہی بہت اہم ہیں. وَكُلُّ وَاحِدٍ، اور ہر ایک یکملو مکمل کرتا ہے الآخر دوسرے کو، ٹھیک ہے. یعنی دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دونوں الگ الگ ہیں. فلا قبولا، پس نہیں کوئی قبولیت لأی عمل، کسی عمل کے لیے، الا مگر باجتماعہما، ان دونوں کے جمع ہونے سے. یعنی جب دونوں ہی جمع ہوں گے تبھی تو عمل کی قبولیت ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ جسم کو یوں چھوڑ دیں اور دل کی فقہ کے پیچھے پڑ جائیں اور ایمان کو صرف اس طرح سے ہی ڈھونڈنا شروع کر دیں تو آپ کی عمل قبول ہو جائے گا. نہیں، آپ کے لیے دونوں ہی بہت اہم ہیں، دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت اہم ہے. دونوں کی ہی قبولیت کا سبب دونوں ہیں. عمل کی قبولیت اگر چاہتے ہیں تو دونوں کی حضوری ہونی چاہیے. صرف دل سے آپ نماز نہیں پڑھیں گے، جسم حاضر ہوگا جبھی نماز پڑھیں گے نا. اور مومن اللہ کے نزدیک کون سا بہتر ہے؟ قوی مومن اللہ کے نزدیک بہتر ہے. تو قوی مومن کرنے کے لیے ہمیں جسم کو دیکھنا پڑے گا، اس کی بھی خیال کرنا پڑے گا، اور حق ہے اس کا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر دیا کہ اگرچہ دونوں امپورٹنٹ ہیں، دونوں کی حضوری کے ساتھ ہی، دونوں کے ہی اجتماع ہونے کے ساتھ ہی عمل کی قبولی ہوگی، لیکن جو دل کی فقہ ہے وہ پہاڑ کی طرح ہے، اور جو جوارے کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ذرے کی طرح ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے آگے اللہ، مگر بات یہ ہے انا بے شک فقہ القلوبی، فقہ القلوب، اس کا میں ٹرانسلیشن نہیں کر رہی ہوں، بالکل سمجھ میں آ گیا دلوں کی فقہ، ٹھیک ہے. فقہ القلوب وہ ہے التوحید والایمان، توحید اور ایمان. وشعبہ، اور اس کی شاخیں یعنی ایمان کی شاخیں، لم نہیں یجمع، جمع کی گئی، فی کتاب میں، شاملین کمپلیٹ، مستقل خاص یعنی انڈیپینڈنٹلی. فقہ الجوارے، اس کو ایز اٹ از لوں گی اب میں. فقہ الجوارے امتلأت، بھری ہوئی ہیں، بھی اس کی بطون الکتب، کتابوں کے پینٹ بھرے ہوئے ہیں، یعنی بہت کتابیں ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور ہم منع نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس فیلڈ میں بہت کام ہوا ہے. لیکن جو دل کی فقہ ہے، توحید اور ایمان ہے، اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوا ہوا ہے. کوئی اس طرح نہیں ہے کہ جو اس کی شاخیں ہیں، جو دلوں کی فقہ ہے، اس کو بھی کسی کمپلیٹ ورژن میں پیش کیا گیا ہو، کمپلیٹ ورژن میں ہمارے پاس ہو اور ہم وہ کتاب پڑھیں اور اس کے ذریعے ہمارا دل کی فقہ انڈرسٹینڈ ہو جائے.
کہہ رہے ہیں کہ اس پر کام نہیں کیا گیا بجائے، لیکن جب ہم فقہ الجوارح دیکھتے ہیں تو اس کی کتابوں پہ کتابیں، رائٹر پہ رائٹر بھرے پڑے ہیں، اس پر لوگوں نے بہت کام کیا ہے۔ فتعلم تو سیکھ گئے اکثر الناسی، اکثریت لوگوں کی الاحکام مسائل، ٹھیک ہے، یعنی دین کے اوپر جب لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے تو صرف یہی سیکھنے لگ جاتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو واجبات کیا ہے، سنت کیا ہے، اور احکامات کیا ہیں، مسئلے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سیکھ بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ لیکن قَعَدُوا وہ بیٹھ گئے عن الاعمال اعمال سے، اس کا سبب کیا ہے؟ بسبب ضعف الایمان فی القلوب، کمزوری ہے ایمان کے دل میں، یعنی علم تو بہت حاصل کر لیتے ہیں لوگ، حلال حرام کی نالج لے لیتے ہیں، احکامات کی نالج لے لیتے ہیں، سنت واجبات کی نالج لے لیتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ان کے علم کے اکارڈنگ عمل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی کمی کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر دل میں ایمان کی کمی ہے، یعنی وہ ایمان کی روح تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، ایمان کی حلاوت انہیں نصیب ہی نہیں ہوتی ہے۔ فَكَثَرُ الْجَدَلُ وَالْخِلَافُ، فَكَثُرَ الجدل والخلاف، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کثیر ہو جاتے ہیں جھگڑے اور اختلافات اس کی وجہ سے، یعنی صرف جب انسان نالج کی طرف بھاگتا ہے تو نالج کی وجہ سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ جھگڑے اور اختلافات میں اضافہ ہوتا ہے، وقل العمل والاخلاص اور عمل اور اخلاص میں کمی آ جاتی ہیں، قلیل ہو جاتے ہیں، وضعف الیقین اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یقین کا درجہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر، تو وہ جو یقین ہے کہ کل روز جزا سزا کا دن آئے گا، کل جواب دہی کا عمل ہوگا، وہ ضعف الایمان کی وجہ سے وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا خوبصورت انہوں نے بتا دیا کہ جب ہم حلال حرام احکامات مسئلے مسائل کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی کتابیں تو بہت بھری ہوئی ہیں، بہت ریسرچ ہے، ہر کوئی دوسرا بندہ اٹھ کے اس کی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی دوسرا بندہ کتاب لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب فقہ القلوب کی بات آتی ہے تو اس پر کوئی کام نہیں ہوا، کوئی ایسا ورژن نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب خاص، کوئی ٹاپک اس طرح نہیں ہے کسی نے کام کیا ہو ڈیٹیل میں کہ بندہ اٹھائے پڑھ لے اور اس سے حلاوت حاصل کرے۔ تو ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کے لیے تو کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہوا ہے، اور حالانکہ اس پہ بھی شکر ہے کہ چلو اس پر کام کیا، لیکن ادھر بھی تو بیلنس ہونا، ادھر بھی بیلنس ہو کہ ادھر بھی کام ہوا ہوا ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ادھر بیلنس نہیں ہوا ہوا، فقہ القلوب کے اوپر کام نہیں ہوا ہوا، تو اس کی وجہ سے جھگڑے اختلافات بڑھ جاتے ہیں، عمل اور اخلاص سے انسان خالی ہو جاتے ہیں، تو یقین کمزور ہو جاتا ہے، اور آج کل یہی ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کا حال آج کے دور میں یہی ہے، یہی وجہ بن رہی ہے کہ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے تو پھر وہ احکام حلال حرام ان سب چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کرو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نا کہ فلا قبول لأی عمل الا باجتماعہما، جب انسان کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے پھر عمل کی قبولیت کس طرح ہوگی؟ وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی امپورٹنٹ تھنگ ہے، اس پر بھی ورک ہونا چاہیے، انسان کو وقت لگانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانے والے ہونے چاہیے، لیکن ایمان کی حلاوت کس طرح انسان کو حاصل ہو، دل کا فوڈ کیا ہے، دل کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، کیونکہ ایمان دل میں بیٹھتا ہے نا جا کر کے، تو وہ دل کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے اس پر بھی ورک ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں کی ہی حضوری کے ساتھ اخلاص بھی تو میٹر کر رہا ہے نا، تو وہ بھی دل کی حال ہے، اس کی حضوری کے ساتھ پھر کام ہوگا تو پھر اس کی قبولیت اس طرح کی ہوگی کہ وَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْقُبُولَ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت پھر زمین پر بھی رکھ دیں گے، اللہ خود بھی محبت کریں گے، فرشتے بھی محبت کریں گے، اور دنیا والے بھی پھر اس سے محبت کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے آگے وَسَبَبُ ذَلِكَ الْجَهْلِ، اور اس بات کا سبب، یعنی اس کا سبب جو ہے، یعنی یہ جو فَكَثُرَ الْجَدَلُ وَالْخِلَافُ وَقَلَّ الْعَمَلُ وَالْإِخْلَاصُ وَضَعُفَ الْيَقِينُ جو ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جہالت بفقہ القلوب، فقہ القلوب میں من التوحید والایمان، ایمان اور توحید کو
نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے، یعنی کس میں جہالت برتنا؟ کہ دل جو ہے ایمان اور توحید کو نہیں سمجھتا، اس چیز سے جہالت. والعلم باللہ، اور اللہ کے نام سے جہالت، یعنی علم سے جہالت کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، وہ اسماء، اس کے ناموں کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں اور افعال کے بارے میں. اس علم سے جہالت. وعظمت خزائنہ، اور اس کے خزانوں کی عظمت سے جہالت، یعنی اس علم سے بھی جہالت رکھی ہوئی ہے. والعلم بوعدہ ووعیدہ، اور اس کے وعدوں اور وعیدوں کے علم سے جہالت. وثوابہ وعقابہ، اور اس کی جزا و سزا کے علم سے جہالت. اس کی وجہ یہ بڑھ رہی ہے، یعنی فکثر الجدل والخلف، یعنی یہ جو چیزیں بڑھ رہی ہیں نا، کہ اختلاف، جھگڑے، عمل میں کمی، اخلاص کا نہیں ہونا، یقین کمزور ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمیں ہمارا دل جو ہے ایمان اور توحید کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتا، یقینی طور پر اس کو نہیں سمجھتا. ہم اللہ کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں جاہل ہیں، خالی ہیں، علم سے خالی ہیں، ہمیں اس کی کوئی نالج نہیں ہے. اور اس کی خزانوں کی عظمت کے بارے میں، اس کی بڑائی کے بارے میں، اس کے وعد و وعیدوں کے بارے میں، اس کے ثواب و عقاب کے بارے میں ہمیں جیسے کہ نالج ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارا ایمان کا لیول اس کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، تو وہ ہمیں ہے ہی نہیں. اس وجہ سے پھر جھگڑے، اختلاف، یہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس ہی وجہ سے. تو انہوں نے کتنی پیاری انہوں نے بتا دی کہ کیا روٹ کوز کیا ہے. تو روٹ کوز یہ ہے، ٹھیک ہے، روٹ کوز کیا ہے؟ روٹ کوز یہ ہے. وسبب ذلك الجهل بفقه القلوب من التوحيد والإيمان والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وعظمة خزائنه والعلم بوعده ووعيده وثوابه وعقابه. یہ روٹ کوز ہے. اس وجہ سے پھر ہم وہ حال دیکھ رہے ہیں، اپنا بھی اور اوروں کا بھی، جو اب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ اپنی کتاب کے بارے میں بتائیں گے. وَهَذِهِ الْمَوْسُوعَةُ مُحَاوَلَةٌ، اور یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے، محاولتن کوشش ہے، لِسَدٍّ هَذَا النَّقْص، اس کمی کو روکنے کے لیے. اس انسائکلوپیڈیا کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ ابھی ہمیں روٹ کوز دکھا نا، اس کو روکا جائے. اس بک کے ذریعے انہوں نے یہ کوشش کی ہے. وَرَفَعُوا لِذَلِكَ الْجَهْلِ، اور ہٹا دیں، دور کر دیں اس کے ذریعے جہالت کو. وَتَكْمِيلِ لِذَلِكَ الْفِقْهِ، اور مکمل کر دے اس کے ذریعے انڈرسٹینڈنگ کو، فقہ کو تکمیل تک پہنچا دے. تو کسی نے کام نہیں کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر کام کیا، اور یہ ٹاپک اور ٹاپک کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح ہیں. وہ ذرہ ہیں تو یہ پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے، تو آج انہوں نے واقعی اگر ہم دیکھیں تو آئی اوپننگ والا پیج تھا بہت زیادہ. اس میں ہمارے احوال انہوں نے بس کہہ لیں کہ ہمارے احوال ہیں، یہ حال احوال جو کہ ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن آج ہم نے عربی میں باقاعدہ ریٹن فارم میں دیکھ لیا کہ جو ہمارا حال ہے آج کل، جو چل رہا ہے مسلمانوں کا حال یا میرا حال، آج انہوں نے اس پیج کے ذریعے بتا دیا کہ ہمارا عمل ڈاؤن کی وجہ کیا ہے. وہ جہالت برتنا ہے، یعنی ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارا اللہ ہے کون. اور یہ بالکل حقیقی بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کے نام، صفات، اس کی کوالٹیز ہمیں نہیں معلوم، ہمیں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا اللہ ہے کون، اس کی عظمت کیا ہے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارہا قرآن میں کہتے ہیں کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، دنیا آسمان میں بھی دیکھو، چلو پھرو، غور و فکر کرو، یہ کس نے بنایا؟ پچھلی قومیں گزری، وہ کس نے ہلاک کی؟ انہیں کس نے پیدا کیا تھا؟ پھر کیسے وہ ہلاک ہوئی؟ غور کرو. کیونکہ ہم نے ان کو قصے کے طور پہ لے لیا، اسٹوریز کے طور پہ لے لیا، تو پھر اس لیے ہمارا حال جو ہے بہت برا ہو گیا. لیکن امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ہم انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھیں گے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں میں ہمیں جہالت ہے، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اس کتاب میں کوشش کی ہے.
جو کمی ان کو محسوس ہوتی ہے کہ کتابی شکل میں نہیں ملی ہے ہمیں، وہ کمی انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس فقہ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے تو ہمیں وہ چیز مل جائے گی، یعنی ایمان کی حلاوت حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔